قریب نتید دے دی ہے، سنبھال کے چلاؤ. کیوں کہ جب بھی اس کو استعمال میں لاتے ہو، اس کو حرکت میں لاتے ہو، کہ جملے کو لفظ بنتے ہیں تو تمہارے نگران تمہارے ساتھ موجود ہیں. ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ تمہارا لکھا جاتا ہے. بالخیر کو تمہیں اس کا جواب دینا ہے. اور زبان کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ انسان کے عمل کے لیے مضر نہیں ہے، ضرر رساں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کے ذمہ دار بن جاؤ، اس کے لیے مجھ سے عہد کر لو کہ اسے تم کبھی بھی اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال میں نہیں لاؤ گے. اس سے وہی باتیں کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے، تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں. صرف زبان کو کنٹرول کرنے سے. تو لوگوں کو چونکہ زبان ہے، اور پھر یورپ میں رہنے والوں کو یہ زوم بھی ہے، یہ گمان بھی ہے اپنے اندر کہ ہمیں اجازت ہے، ہم بہت فریڈم ہے ہمارے پاس، فری سپوکن ہے، ہم جو کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. بھئی یورپ کی طرف سے تو اجازت ہے، رب کی طرف سے تو کوئی پابندی ہے نا. سبحان اللہ. کہ جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ باندھو، اور ضرورت سے زیادہ تجسس نہ کرو. لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. ہر آدمی مارک ٹیلی بنا ہوا ہے. قرآن مقدس میں حکم یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کرو، دوسرے کے محاسبے کے لیے عدالت قیامت کے دن لگے گی، میزان لگے گی. یہاں اپنی طرف دھیان کا وقت ہی نہیں، ہر وقت دوسرے کا محاسبہ جاری ہے. اسی نقطہ نظر سے کوئی کسی بندے کو نہ چھوڑے گا، کوئی کسی لفظ کو نہیں چھوڑے گا، بلکہ بڑی بڑی پاک جنابوں میں اب دیکھو نا، انبیاء پر جب بات کی جاتی ہے، بلکہ ایسا معاشرہ اس میں تو خود خالق کائنات کے احکامات پر بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ فرمایا. کیوں فرمایا؟ کئی دفعہ مجھ سے سوال کرتے لوگ کہ یہ فرمایا، اس کی حکمت بتاؤ کیا ہے. اس میں تو کوئی عقل نہیں مانتا. کل ایک آدمی سوال کر رہا تھا، یہ حکم قرآن عقل نہیں مانتی. میں نے کہا ہاں، فطرت کے خلاف قدرت احکامات نہیں کرتی، لیکن جس کی فطرت خود سلامت نہ ہو، اس کو سمجھ آئے یہ ضروری نہیں ہے. اور بندہ حیران ہوتا ہے، کہتے دیکھو جی مولویوں نے اچھا ڈھوسلا رکھا ہوا ہے، جو سوال کرے اس کو ہی پہلے ڈانٹ دو کہ تیری فطرت ہی سلیم نہیں ہے. تو میں نے کہا اچھا جی نہیں ڈانٹتے، پھر اللہ کے بارے میں سوچیں کہ اس نے حکم کیسے دے دیا. یعنی آپ کی فطرت کو درست مانیں، پھر جب آپ براہ راست ڈائریکٹ خدا کے احکامات پر باز کر رہے ہوں تو آپ کے آداب کا بھی خیال رکھا جائے، تو پھر اللہ کے آداب کا کیسے خیال ہوگا؟ کہ ایک آدمی براہ راست اس پر تنقید کرتا ہے تو سوچنا پڑے گا نا کہ خالق میں تو عیب کوئی نہیں ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. فطرت کا بھی وہ خالق ہے، اس کی فطرت اکھڑی ہوئی ہے. کل یعمل علی شاکرۃ فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. ہر ایک کی فطرت ہے، اس فطرت کے مطابق بات کرتا ہے. مولانا آپ کسی کرسی پر بیٹھے، آپ کے پاس کتاب ہے، میرے لیے دقت ہے، کرسی پر بیٹھے.
لا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنا تزکیہ کوئی کیا کرے گا کہ کوئی اپنی برات کرے، اپنی شان بیان کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرماتا ہے اپنا تزکیہ خود نہ کرو، اپنی زبان سے اپنی برات نہ بیان کرو اور اپنی صفائی مت دو. هو اعلم بمن اتقى. اس عدالت میں کسی کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ ہوا یعلم السر، یعلم السر واخفى. راز کیا، اس سے بھی کوئی خفیہ سے خفیہ خانے میں کوئی بات ہے وہ بذات خود جانتا ہے بغیر کسی کی گواہی. وہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے، کون کتنا نیک ہے. تزکیہ کوئی کیا کرے، لیکن سوال کرنے والے کا منہ بند نہیں. آنے بھی مجھ سے پوچھا محی الدین دین کوئی مرتا رہتا ہے روزانہ کی؟ آپ ایک بندے کو تو محی الدین تھوڑے کہتے ہو، آپ تو کئی لوگوں کو. اورنگزیب عالمگیر کو بھی محی الدین کہا جاتا ہے، ان کا بھی لقب ہے. ہماری کتابوں میں اور بھی بہت سے لوگوں کو محی الدین کہتے ہیں. لیکن سب سے پہلے دیکھیں کہ کیا یہ لفظ شریعت کی روشنی میں بولنا کیسا ہے. تو ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں بخاری شریف سے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام بینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو شخص طلب علم میں نکلا اور اسے موت آ گئی، اور طلب علم میں جب نکلا تھا اور موت آئی تو طلب علم سے اس کی نیت یہ تھی کہ میں اس سے اسلام کو زندہ کروں گا. یعنی پہلے دین سیکھوں گا پھر دین کو زندہ کروں گا. اور یہ لفظ خود رسول کریم کے ہیں اور صحیح صریح مرفوع متصل حدیث ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اس میں حضور خود فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیت یہ تھی کہ میں دین سیکھوں گا، دین پر عمل کروں گا اور اتنی دین کی خدمت کروں گا کہ دین کو زندہ کرنا. اس نیت سے اس نے دین پڑھا. تو سرکار کیا فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ پڑھ نہیں سکا، یعنی ابھی اگر پڑھ گیا تو بات ہے الگ، نہیں پڑھ سکا. من جاء الموت وهو يطلب العلم. ابھی وہ اسی لگن میں تھا، اسی کوشش میں تھا، لیکن اسی دوران وہ مر گیا. تو صرف اس نیت کا اس کو کتنا ثواب ہے؟ حضور فرماتے ہیں جنت میں اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہے. صحیح ہے کسی بات بخاری شریف، صرف ایک درجے کا فرق ہے، کوئی نبیوں کے درجے میں نہیں. اس کے قریب جو پہلا درجہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسے داخل کرتا ہے. کیوں کہ دین زندہ کرنا عام بندے کا کام نہیں. اس نے کتنی نیک نیت کر لی تھی، یہ کام ہے نبیوں کا، اور اس نے اس کام کی نیت باندھ لی، کمر ہمت باندھ لی کہ میں پہلے اس کو حاصل کروں گا، پھر اس پر عمل کروں گا، پھر اس کے لیے اتنی جہد کروں گا کہ دین کو زندہ کر دوں گا. پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ عمل اتنا پسندیدہ ہے کہ رب تعالیٰ جنت میں نبیوں کے بعد، نبیوں کے درجے کے بعد جو درجہ ہے اس میں اس طالب علم کو مقام عطا فرماتا ہے. نیت یہ تھی کہ وہ دین زندہ کرے گا.